ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. حرم میں داخل تو حرم ہے علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام. ہر حرم کی طرح یہاں پر بھی کیسے دخول ہے. اللہم انی وقفت، پروردگار میں کھڑا ہوں، من ابواب بیوت نبی کا، پروردگار تیرے نبی کے دروازے، تیرے نبی کے گھروں میں سے ایک دروازہ ہے. اس دروازے جو بہت سارے تیرے نبی کے دروازے ہیں، باب من ابواب، یہ لفظ ہے کہ جو تیرے نبی کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے پہ میں کھڑا ہوں. اور فتحت باب فہمی بالعزیز مناجات، میری آنکھیں براہ راست دیکھنے سے قاصر ہیں کہ کیا کچھ ہے یہاں، اور کان بھی سننے سے قاصر ہیں کہ کیا کچھ آوازیں ہیں یہاں پر. لیکن وفتحت باب فہمی بالعزیز مناجات، تو نے میرے فہم کے دروازے کو کھلا رکھا ہے تاکہ ان مناجات کی لذت کو محسوس کر سکوں. تو اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میری بات کا جواب دے رہے ہیں. پروردگار تو جیسے اپنے کسی بہترین ولی کو توفیق عطا کرتا ہے کہ اس بارگاہ میں پہنچے، ویسے مجھے توفیق عطا کر. فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك، اگر میں اس بات کا اہل نہیں کہ یہاں داخل ہوں تو اس بات کا اہل ہے کہ تو مجھے بلا لے. یہ حرم کے باہر کا منظر ہے. پھر آپ حرم مطہر میں داخل ہوئے. حرم امام رضا علیہ السلام کے 8 بڑے صحن ہیں، اس میں جو سب سے بڑا صحن وہ صحن پیغمبر اعظم ہے، جس میں 77,000 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک صحن غدیر ہے. صحن غدیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے چاروں اطراف میں عید غدیر کا خطبہ لکھا ہوا ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا. اسی صحن غدیر میں وہ دسترخوان غدیری ہے جب آپ مہمان بنتے ہیں امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے حرم کے. وہاں پر 8 بڑے رواق بھی ہیں، یعنی بڑے ہالز ہیں. اس کے بعد آپ ان میں سے دیکھیے گا چاروں طرف سے جتنے بھی دروازے ہیں جو محراب نما ہیں، ان میں ہر ایک گولڈ پلیٹڈ نہیں ہے. بعض گولڈ پلیٹڈ ہے، بعض نہیں ہے. جو گولڈ پلیٹڈ ہے یہ علامت ہے کہ اس کی سیدھ میں آپ جائیں تو ذریعہ مطہر ہے. جب آپ وہاں سے پہنچے اور سیدھا داخل ہوں کہاں، حرم علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام. جب وہاں پہنچے تو آپ ذریعہ مطہر کے ساتھ. یہ کم مومنین جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام قبر مطہر کے ساتھ ایک بڑا پست انسان بھی دفن ہے، اس کا نام ہے ہارون رشید. اور یہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ جو پہلے محمد کی باتیں میں یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے ہر سال، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، بلکہ در حقیقت 700 ہجری تک تو یہ بقعہ ہارونیہ کہلاتا. آج حرم امام رضا کہلاتا ہے، آج اس کے نام و نشان کو پتہ نہیں، لیکن 700 ہجری تک یعنی تقریباً 700 سال پہلے تک تو یہ بقعہ ہارونیہ کہلاتا. بقعہ ہارونیہ یعنی ہارون کا بقعہ. ہارون کی موت بھی امام رضا علیہ السلام سے پہلے ہوئی. 193 ہجری میں ہارون حاصل جانا ہو گیا اور 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. 10 سال بعد. ہارون کا جو کیپٹل ہے وہ ہے بغداد، وہاں سے آیا تھا یہ کچھ جنگوں کے لیے خراسان کے علاقے میں، اور واپسی پر ایک ایسے مرض لا علاج میں مبتلا ہوا کہ یہیں اس کی موت ہو گئی. اور مامون نے یہ چاہا کہ مامون عجمی ہے تو اس نے چاہا کہ اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیا عجم علاقے، لہٰذا مامون نے اس کو وہاں دفن کر دیا. اور جب امام رضا علیہ السلام کو اس نے بلایا تھا تو اس کی پہلے سے یہ گویا پست خواہش تھی کہ میں علی بن موسیٰ رضا کو وہاں دفن کروں گا جہاں میرا باپ. بلکہ اس نے تو کوشش پوری یہ کی تھی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بذالک، جہاں ہارون رشید کے قدم آ رہے ہیں نا وہاں سے قبر شروع. کوشش پوری کی تھی اس نے، لیکن مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہوا کیا آپ کہ امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہونے والی تھی اس سے پہلے اب اصل سے کہا امام کہ ہارون رشید کے اطراف کی قبر کی جو چاروں طرف کی مٹی ہے نا اسے لے آؤ. وہ گیا، وہ لے آیا. کوئی ایسا خاص مقام اس وقت تک تو نہیں بنا تھا نا، ایک عام سی جگہ ہے بس قبر ہے، تو لے آیا. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا. امام نے خاک کو سونگا اور کہا کہ اس میں میرے وجود کی خوشبو ہے ہی نہیں، پھینک دیا ایک طرف سے. اس کے بعد دوسری طرف سے خاک کو کہا اس میں بھی میری قبر کی خوشبو. اس کے قدموں کی طرف داہنی طرف بائیں طرف کہیں پر بھی امام نے کہا کہ یہاں میری قبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری قبر کے آثار یہاں نہیں. اس کے بعد جو اس کا سر تھا، اور اگر وہاں قبر بنتی تو امام کے قدم اور اس کا سر، امام نے کہا یہاں میری قبر بنے گی. یہ پہلے امام نے بیان تھا. جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو غور کیجیے گا، امام کے جنازے کو لے کر چلے، میں مسائل میں کوئی تفصیلات کو پڑھوں گا. امام علیہ السلام کے جنازے کو لے کر چلے تو مامون رشید مولو نے یہ کوشش کی کہ امام کو وہیں قدموں کی طرف دفن کیا. تو جیسے ہی کھودا گیا تو اتنا ایک بڑا پتھر وہاں ہے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ میں خطابت میں نہیں کر رہا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خراسان کے سارے بڑے مزدور اور کدالے منگوا لیے لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہ لے تو وہاں قبر بنی نہیں سکتی. پتھر ہے کچھ نہیں. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ داہنے بہانے کسی طرف. اچھا یہ پتھر تو آ گیا تھا بہرحال اہل بیت علیہ السلام سے. یہ تو بہت ہی ادنا سی بات ہے. آپ کو اپنے رستے ولایت سے اشارہ کریں تو خیبر کا جو ٹکڑا ہوتا ہے کبھی اسے اکھاڑ دیں اور کبھی ایک ایسا پتھر آ جائے کہ وہ ہل ہی نہ سکے. داہنے طرف اور بہانی طرف. اس نے کہا یہاں کھودو، یہاں کوئی امکان بن جائے. جیسے کھودا گیا تو پانی آ گیا بہت سارا، پانی میں مچھلی آ گئی. جو ہے ابھی سنیے گا. اب اصل فوراً آگے بڑھے، ان کے پاس کچھ روٹیاں تھیں، مچھلیوں کو دینے لگے. کہ یہ کیا کرو؟
علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا کہ جب کھودا جائے گا نا وہاں مچھلی آئیں گی تو انہیں میری طرف سے روٹیاں دے دینا. امام سے ذریعہ امام رضا علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ باہنی طرف مچھلی آ گئی. امام رضا علیہ السلام نے پہلے سے کچھ روٹیاں دی ہوئی تھی, رضا کے متین کے نمائندے, جب مچھلی آئیں گے تو انہیں ریس لے دینا ہماری جانب سے. وہاں پر بھی دفن نہیں ہو سکتے, اس لیے پانی پر پانی, پانی پر پانی, پانی پر پانی. ایک ہی جگہ رہ گئی کہ پھر ہارون کا سر اور امام کی قبر. اچھا, جب ہارون کی جو قبر تھی اس کے گرد میں اس نے پہلے ہی ایک حجرہ بنا لیا, ایک مقام کے طور پر. امام کو دفن جب کیا گیا, اب امام علیہ السلام کے قدم ہوتا ہے اس ملعون کے سر کے اوپر, تو جہاں خود امام کا سر اقدس ہے, جب زری بنانے کی بات آئی تو آپ زری بنائیے گا تو امام کے سر اقدس کو اندر لیتے ہوئے وہ زری بنے گی, ظاہر ہے. تو آلریڈی جو حجرہ ہے وہاں اس میں اور زری میں جگہ بڑی تنگ ہو گئی نہیں ہوگی, کیونکہ امام علیہ السلام کی قبر وہ بالکل درمیان میں نہیں ہے. اب درمیان میں کس کی قبر ہے؟ پہلے سے اس کی, امام کی قبر اس کے اوپر ہے. تو اب جب زری بنے گی, بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو, تو خود حجرے اور زری کے درمیان جو بالا سر کا فاصلہ وہ بڑا کم ہو گیا. آج بھی وہ تھوڑا سا تنگ ہو گیا بہت زیادہ. اس میں مصلحت تھی اللہ, اس لیے کہ اس زمانے میں جو بھی وہاں سے گزرتا تھا, چونکہ رش بہت ہو جاتا تو اتنی تنگی کے ساتھ گزرنا پڑتا تھا کہ ہر ایک کی زبان پر آتا تھا کہ خدا لعنت کرے اس پر کہ جس کی وجہ سے امام کی خبر یہاں پر پہنچی ہے, اور چونکہ یہاں پر یہ زری بنی ہے لہٰذا یہ ظاہر کے لیے گزرنے کا راستہ بڑا تنگ ہو گیا. تو اللہ نے ابدی لعنت کا اہتمام فرما دیا ہارون رشید کے لیے امام رضا علیہ السلام کی ذریعے مطالعہ کے ذریعے سے. اس موقع پر دیبل نے ایک شعر پڑھا. دیبل نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خیر الناس بھی دفن ہے اور شر الناس بھی دفن ہے. اب لے جائیے گا جہاں سے لے آئے اور جہاں تک مشہد تک لے آئے, میں کہاں سے شروع کریں وہ آپ کا خود بنے. جہاں شر الناس بھی ہے اور خیر الناس بھی ہے. اور اس کے بعد دیبل نے کہا کہ اس مقام کی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ یہاں طیب اور خبیث, جو اطیب الطیبین ہے وہ بھی دفن ہے, جو اخبث الخبائث ہے وہ بھی یہیں پر ہے. لیکن اللہ نے اہتمام یہ کیا ہے کہ طیب اگر خبیث کے ساتھ دفن ہے تو خبیث کی خباثت طیب کی طہارت میں کوئی کمی نہیں لا سکتی. اور وہ خبیث اتنا خبیث ہے کہ چاہے طیب کے پہلو میں دفن ہے. دیکھو, متقی اور گناہگار نہیں کہا یہاں پر, گناہگار دفن ہوگا تو گناہ معاف ہو جائیں گے, خبیث دفن ہوگا تو اس کی خباثت کم نہیں ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک شجر خبیثہ سے ایک شجر طیبہ سے. مل کے صلوات دیتے ہیں اللہ صلی اللہ. یہ ذریعہ امام رضا علیہ السلام, اس کے اوپر ایک گنبد بنایا گیا. گنبد 31 میٹر لمبا, 42 میٹر سے 2.5 میٹر ہے اس کا, جس کے تحت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جو قبر کا اس نے گنبد احاطہ کیا ہوا ہے, اور وہاں دعائیں قبول ہیں. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.